تحریک تحفظ عین پاکستان کے زیر اہتمام قومی کانفرنس کا دوسرا دن میں ساتھ جماعت اسلامی کے لیاقت فیروز صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ اور اس کا پہلے نام بھی آپ نے تجویز کیا، اس کے بعد درمیان میں جماعت اسلامی اس تحریک سے ہی غائب ہو گئی تھی، وجوہات کیا ہے؟ دیکھیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کے ایجنڈے یا اس کی جو کوششیں ہیں اس سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم بھی آئین کا تحفظ چاہتے ہیں، جمہوریت کی بحالی چاہتے ہیں، اور پاکستان میں انسانی حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں۔ وفاق سے جو صوبوں کی شکایات ہیں اس کا ازالہ چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان مستحکم ہو اور سیاسی بحرانوں کا خاتمہ ہو۔ لیکن یہ سوال ہم نے اس وقت بھی ان کے سامنے رکھا تھا کہ یہ اتحاد بنانا کوئی نیا کام تو نہیں ہے۔ اتحاد بنتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، بے اثر ہو جاتے ہیں، بے نتیجہ ہو جاتے ہیں۔ عوام سیاست سے، جمہوریت سے، مستقبل سے مایوس ہو رہے ہیں۔ نوجوان جو ہیں وہ سیاستدانوں کے اس روش کی وجہ سے پریشانی سے دوچار ہیں۔ اس لیے ہمارا موقف یہ ہے کہ منیمم ایجنڈے پر اتفاق کیا جائے، اور منیمم ایجنڈا یہی ہے کہ آئین کا تحفظ ہو، جمہوریت کی بحالی ہو، انسانی حقوق کا تحفظ ہو، معاشی مسائل سے نکلنے کے لیے اتفاق کیا جائے، اور صوبوں کے جو حق ملکیت ہے ان کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان بنیادی چیزوں سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اتحادوں کے حوالے سے بہرحال ہمارے اپنے تجربات ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے انسانی حقوق کے لیے بہت بڑے اتحادوں کا بھی فیصلہ کیا تھا۔ ایک زمانے میں یو ڈی ایف بنا، اس کا بھی ہم حصہ رہے تھے، پی این اے بنا، اس میں بھی حصہ رہے تھے، اسلامی جمہوری اتحاد بنا، اس کے اندر بھی حصہ لیا، متحدہ مجلس عمل بنا۔ اسی طرح جنرل پرویز مشرف کے دور میں الیکشن کے بائیکاٹ کے لیے پی ڈی ایم بنا، ہم نے اس میں بھی حصہ لیا تھا۔ لیکن ہمارے تلخ تجربات ہیں کہ بھی اتحاد بنتے ہیں لیکن اتحاد اپنے اصولوں پر قائم نہیں رہتے، لیکن اپنے اپنے پلیٹ فارم سے جد و جہد ہونی چاہیے، منیمم ایجنڈے پر آپس میں اتفاق کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں، میں نے وہاں میٹنگ میں بھی یہ مثال دی تھی کہ میں نے بنگلہ دیش کی سیاست کو بہت قریب سے دیکھا۔ جنرل ارشاد کی آمریت تھی، عوامی لیگ، جماعت اسلامی، بی این پی، جو ایک دوسرے کے مخالف بھی تھے، لیکن انہوں نے مشترکہ میٹنگز کی، منیمم ایجنڈے پر اتفاق کیا، اور تینوں جماعتوں نے اپنے اپنے پلیٹ فارم سے جد و جہد کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی آپ دیکھیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان ایک اتحاد ہے، اور حکومت میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، ایم کیو ایم کا ایک اتحاد ہے۔ اسی طرح اس سے پہلے پی ڈی ایم کا ایک اتحاد تھا، اور عمران خان صاحب نے بھی ایک اتحادی صورت میں اقتدار حاصل کیا تھا، لیکن وہ اتحادی پھر آپس میں اکٹھے نہیں رہتے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس قومی کانفرنس کی صورت میں جو باہمی اعتماد پیدا ہوا ہے، منیمم ایجنڈے پر اتفاق ہے، تو اس لیے اتحاد کر لینا، بنا لینا، یہ ایک جمہوری حق ہے، ہم اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہیں۔ لیکن ہم اس اتفاق کے ساتھ کہ ملک میں آئین کی فرما روائی ہو، قانون کی بالادستی ہو، عدالتوں کی آزادی ہو، عوام کے بنیادی حقوق کی حفاظت ہو، صوبوں کے حقوق کی حفاظت ہو، اور پاکستان میں جو صاف، شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات ہوں۔ اگر ہم ان اصولوں پر اتفاق کرتے ہیں تو جماعت اسلامی انشاءاللہ اس منیمم ایجنڈے پر اپنے پلیٹ فارم سے جد و جہد جاری رکھے گی، اور ہمارے رابطے بھی رہیں گے، گفتگو بھی رہے گی، اور ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو ہماری باہمی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، ہم اس کے لیے اپنی پوری نیک نیتی سے کوششوں کو جاری رکھیں گے۔ فیروز صاحب، اس اتحاد میں، اس الائنس میں پاکستان تحریک انصاف بھی ایک جماعت ہے، اور ہم نے دیکھا تھا کہ الائنس کا یہی مقصد تھا بنیادی طور پر کہ جو ادارے ہیں ان کی سیاست میں انٹرفیرنس نہ ہو۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی بانی کی طرف سے ان کو خطوط بھی لے کے جا رہے ہیں، ان سے بیک ڈور ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح جو ادارہ خود کہہ رہا ہے کہ سیاست سے ان کا دیکھیں، تعلق یہ نہیں ہے؟ معاملات اس وقت سے چلے تھے جب صادق سنجرانی کو سینٹ کا چیئرمین بنایا گیا، ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ کام نہ کریں۔ اسی طریقے سے جب فوجی عدالتیں بنائی جا رہی تھیں، جماعت اسلامی نے اس وقت بھی اختلاف کیا تھا کہ یہ کھیل نہ کھیلیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب یہ عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی، زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب ہمارے پاس آئے تھے، ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ یہ کام نہ کریں،
اسی طرح آپ دیکھیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر ہم نے سب کے پاس جا کے کہا تھا کہ آپ اس آئین سے متصادم بدنیتی پر مبنی قانون سازی اور آئینی ترامیم کے لیے مذاکرات کا حصہ نہ بنیں، اسے یکسر مسترد کر دینا چاہیے۔ لیکن ہر پارٹی کا اپنا ایک موقف ہوتا ہے، اپنی ایک سیاست ہوتی ہے، لیکن وقت اور حالات نے اسی بات کو ثابت کیا ہے کہ ماضی قریب میں جتنے بھی یہ بلنڈرز ہوئے ہیں اس میں جماعت اسلامی کا جو موقف تھا وہ بالکل ٹھیک ثابت ہوا ہے، اور آج بھی ہم جو بات کہہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں اس کے پورے تجربات ہیں، اور جماعت اسلامی نے ہمیشہ اتحادوں میں اخلاص کے ساتھ کام کیا ہے، لیکن جب اتحادوں کے پارٹنر ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک طریقے سے نہیں چل پاتے تو پھر ہم اپنے ہی دائرے میں، اپنے ہی کٹہرے میں لوگوں کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں۔ باقی لوگوں کے لیے سیاست میں یو ٹرن لینا اور موقف کو تبدیل کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جماعت اسلامی جیسی اصولی نظریاتی جماعت کے لیے یہ اس قدر ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے جماعت کی مرکزی مجلس شورا جو اس کا پالیسی ساز ادارہ ہے، اس نے ایک طویل مدت کے لیے ایک حکمت عملی ترتیب دی ہے۔ انشاءاللہ ہمارے رابطے بھی رہیں گے، جیسے آج انہوں نے ہمیں دعوت دی ہے، ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا، ہم نے جلسوں میں بھی شرکت کی ہے، سیمینارز میں بھی شرکت کی ہے۔ جب ایک منیمم ایجنڈے پر اتفاق ہے تو اپنے اپنے پلیٹ فارم سے مضبوط آواز اٹھائی جا سکتی ہے۔ کہ آج صرف وہ حکومت میں ہیں، کل بھی باہر تھے اور آئندہ کل والے بھی باہر ہوں گے، اور پھر وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں کھڑے ہوں گے۔ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے جب وہ کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، لیکن انہوں نے اقتدار کو عزت دی، وہ ان کی مرضی ہے، لیکن کل اقتدار ان کو عزت نہیں دے گا، یہ میری گارنٹی ہے۔ تو میں ایک مرتبہ پھر حکومت سے یہ بات کرتا ہوں کہ ذرا سوچنا اس بارے میں کہ آپ نے جے یو آئی، جماعت اسلامی، پی ٹی آئی، عوام پاکستان، پی کے میپ اور دیگر اتنی پارٹیوں کو بات کرنے کی اجازت نہیں دے رہے، آپ ڈر رہے ہیں۔ کس بات سے ڈرتے ہو؟ اگر ایمانداری سے آتے تو ڈر نہیں لگتا۔ بس اتنی سی بات کرنی تھی مجھے۔ بہت سارے اور اسپیکرز ہیں، میں آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دعوت کی ہم نے یہاں پہ شرکت کی، غور یہ کر رہا تھا کہ کے علاقے میں آگ لگی ہے اور ان کو صرف ہارس اینڈ کیٹل شو نظر آ رہا ہے۔ وہاں پہ جناب والا پنجاب پولیس تو ایک دہشت گرد فورس بن کے رہ گئی ہے، ایک مرسنری فوج، پر جو ایک مرسنری فورس وہ تو مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ بھلا کرے آپ کے کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف، ادھر کچے کے ڈاکو ان کے متھے لگتے ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں ادھر، یہ حالات ہے۔ اور کہا یہ جا رہا تھا کہ اسٹیٹ کے اوپر ایک مغربی روٹ کے نام سے ایک افتتاح کیا، جو آج کسی کو پتہ نہیں چلا، جو سارے بلوچستان کو گوادر تک کو کنیکٹ کرتا چاہ رہا تھا۔ آج فرمایا کہ تمام سوائے ہماری پارٹی کے، ہماری جماعت کے، لیاقت بلوچ صاحب تھے یعنی عزیز صاحب کی پارٹی